part of China over the last many decades have done a tremendous job, and under your leadership, dynamic leadership, you have aggregated 800 million people out of poverty. وزیراعظم شہباز شریف کی چین کے صدر شی جن پنگ سے وفود کی سطح پر ملاقات. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزراء بھی شریک تھے. دونوں رہنماؤں نے قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق اور اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ کیا. شہباز شریف نے چینی صدر کی قائدانہ صلاحیتوں کی تعریف کی. کہا بیلٹ اینڈ روڈ کے اہم منصوبے کے طور پر اقتصادی راہداری کو اہمیت حاصل ہے. سی پیک کی اپ گریڈیشن کے تحت مزید 5 راہداریوں کا اضافہ کیا گیا ہے. پاکستان کو چین کی کامیابیوں پر فخر ہے. عظیم سفر میں چین کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے. چین دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی حمایت کرتا ہے. چینی صدر شی جن پنگ نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں کہا چین اقتصادی ترقی کے تمام شعبوں میں پاکستان کی مدد جاری رکھے گا، خاص طور پر جب سی پیک اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا. اس کے تحت پاکستان کے اہم ترین اقتصادی شعبوں پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور چینی صدر کا شراکت داری مزید مضبوط کرنے کا عزم. دریائے چناب میں ہیڈ تریمو پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب. پولیس کے مطابق ہیڈ محمد والا روڈ پر ٹریفک کا داخلہ بند کر دیا گیا. شہری ملتان جانے کے لیے چناب پل کا راستہ اختیار کریں. ہیڈ محمد والا پر بریچنگ پوائنٹ بھی بنایا گیا. رنگ پور کے مقام پر پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے لگی. متعدد دیہات زیر آب. دریائے راوی میں ہیڈ بلوکی اور ہیڈ سدنائی پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب. دریائے ستلج میں ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر اونچے درجے اور ہیڈ اسلام پر درمیانے درجے کا سیلاب. راوی کا جو بڑا ریلا تھا اس وقت ہیڈ سدنائی کے مقام پر پہنچ چکا ہوا ہے. خدا نخواستہ یہاں پہ ہمیں کریٹیکل ڈیسیجنز کی طرف جانا پڑ سکتا ہے. اب یہ پانی ہیڈ سدنائی سے آج سیکنڈ ٹائم میں چناب کے پانی کے ساتھ مل کے یہ ملتان ہیڈ محمد والا کی طرف بڑھے گا. دریائے راوی کا بڑا ریلا آج چناب کے ساتھ ملے گا، پھر دونوں دریا ملتان کا رخ کریں گے. ڈی جی پی ڈی ایم اے پنجاب عرفان علی کاٹھیا کہتے ہیں مانسون کے نویں اسپیل میں بارشیں ہو رہی ہیں. بھارتی ڈیم 100% بھر چکے. سارا پانی پنجاب کے دریاؤں کی طرف بڑھ رہا ہے. پنجاب میں اب تک 3200 دیہات زیر آب آ چکے ہیں. 24 لاکھ لوگ متاثر ہوئے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں پنجاب میں بارش اور سیلاب سے اموات کی تعداد 41 ہو گئی. بھارت سے پانی آنے کی صورت میں انتظامیہ مکمل الرٹ ہے. پہلی بار علی امین گنڈاپور کے کسی موقف سے متفق ہوں. اس وقت صوبہ نہیں ایک قوم بن کر فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. پنجاب میں سیلاب سے تباہی ہی تباہی. حد نگاہ پانی ہی پانی. چنیوٹ میں مکان سیلاب کے سامنے ڈھیر ہو گئے. اسکول بھی پانی کی زد میں آ گئے. سینکڑوں خاندان بے گھر. میلسی میں بھی سیلابی صورتحال. لوگ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور. دریائے ستلج نے بھاول نگر کے مقام پر بڑی تباہی مچا دی. دریائے بیلٹ کے 125 سے زیادہ دیہات ڈوب گئے. قصور میں 100 سے زائد دیہات اور ہزاروں ایکڑ فصلیں زیر آب. چشتیاں کے مقام پر حفاظتی بند ٹوٹنے سے 100 دیہات زیر آب آ گئے. پنڈی بھٹیا میں دریائے چناب میں سیلاب کی تباہ کاریاں. ریسکیو آپریشن میں 1500 سے زائد لوگوں کو نکالا جا چکا. بونیر میں طوفانی بارش. گیرو بگڑا میں آسمانی بجلی گر گئی. بچہ جاں بحق. 4 افراد زخمی. پیر بابا کے علاقے میں کلاؤڈ برسٹ. پانی گھروں اور مساجد میں داخل. محمد میں بھی بارش کے باعث سیلابی صورتحال. ندی نالوں میں طغیانی. نشیبی علاقوں میں پانی جمع. ایبٹ آباد گلیاس سوات میں بھی موسلا دھار بارش. لاہور سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں بادل جم کر برسے. اسلام آباد راولپنڈی میں بھی رات گئے بارش. 26 نومبر جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے میں علیمہ خانم کی عبوری ضمانت میں 10 ستمبر تک توسیع. وکیل صفائی نے بتایا جج امجد علی شاہ کی رخصت پر ہونے کے باعث سماعت ملتوی ہوئی. جناح ہاؤس حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کے بھانجے شیر شاہ کی درخواست ضمانت پر سماعت.
پروسیکیوشن نے ریکارڈ پیش کرنے کے لیے مہلت مانگ لی. ڈی ایس پی نے کہا مقدمے کا ریکارڈ لاہور ہائی کورٹ بھجوا رکھا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی چھانگلہ گلی مری میں نواز شریف سے ملاقات. سنی اتحاد کونسل کی کامہ کمیٹیوں سے استعفوں کے معاملے پر گفتگو. اہم آئینی اور قانونی امور اور حالیہ قانون سازی سے متعلق نواز شریف کو اعتماد میں لیا. نواز شریف نے کہا پارلیمنٹ کی مضبوطی جمہوریت کی مضبوطی ہے. عوامی مفاد کی قانون سازی اور پارلیمنٹ کے ذریعے مسائل کے حل کو ترجیح دی جائے. پنجاب میں سیلاب سے پیدا صورتحال اور امدادی سرگرمیوں سمیت دیگر امور پر بھی گفتگو کی گئی. پاکستان کا آئی ایم ایف کرپشن جائزہ رپورٹ پر شدید تحفظات کا اظہار. ذرائع وزارت خزانہ نے آئی ایم ایف رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے بتایا پاکستان میں سرکاری شعبے میں گورننس بہتر ہوئی ہے. آئی ایم ایف مشن کو تمام اقدامات کو پرکھنا چاہیے تھا. سرکاری ملازمین کے اثاثے ظاہر کرنے کے لیے قانون سازی کر چکے. پارلیمنٹ کی اجازت کے بغیر سپلیمنٹری گرانٹس کے لیے بجٹ ایڈجسٹمنٹ پر پابندی لگا دی ہے. کرپشن کے خاتمے کے لیے فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کو مزید متحرک کر دیا گیا. ایف بی آر نے آئی ایم ایف اہداف کے مطابق ٹیکس اصلاحات کی ہیں. بینک آف چائنا اور انڈسٹریل کمرشل بینک آف چائنا نے پینا بانڈز کے اجرا کے لیے پاکستان کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی. ذرائع کا کہنا ہے $1 ارب تک کے پینا بانڈز 3 مختلف مراحل میں 2028 تک جاری ہوں گے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو مذکورہ دونوں بینکوں کے حکام نے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. پاک چین مالی تعاون مزید بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا. پہلے مرحلے میں $25 سے $30 کروڑ مالیت کے پینا بانڈز جاری کیے جائیں گے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی چینی کونسل جنرل سے ملاقات. پاک چین تجارتی سفارتی تعلقات سمیت سندھ میں سرمایہ کاری پر گفتگو. گورنر سندھ نے کہا پاک چین دوستی نئی جہت میں داخل ہو چکی. چین نے پاکستان کا ہر موقع پر ساتھ دیا اور بھائی کی حیثیت سے کھڑا رہا. جلد سی پیک کی بدولت ملک میں ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی. بیرونی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن تعاون فراہم کر رہے ہیں. گورنر سندھ نے چینی کونسولیٹ میں چینی کونسل جنرل کے ساتھ پودا لگایا. اسپیکر سردار ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس. سیلاب کی صورتحال پر بحث. قومی اسمبلی کی معمول کی کارروائی آج بھی ملتوی کر دی گئی. تحریک انصاف کا اجلاس کا بائیکاٹ. حمایت یافتہ ارکان ایوان سے واک آؤٹ کر گئے. کالا باغ ڈیم ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے, ہمارے ملک کی ضرورت ہے. دوسری بات ہو گئی کہ کالا باغ ڈیم کے تحفظات ہیں, اے اے پی کے تحفظات ہیں, پختونخوا میں لوگوں کے تحفظات ہوں گے, اس طرح سندھ کے لوگوں کے یا سندھ کے حکومت کے تحفظات ہیں. یہ بہت ضروری ہے اس ملک کے لیے. کسی بھی سیاست کے چکر میں آپ ریاست کو ایک سائڈ پہ نہیں کر سکتے. پہلے ہے ریاست, پھر ہے سیاست. سیلاب آیا تو نئے ڈیم کی تعمیر پر پھر بحث چھڑ گئی. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے کالا باغ ڈیم کو ملک کی ضرورت قرار دے دیا. کہا پہلے ریاست پھر سیاست ہے, سیاست کے چکر میں ریاست کو نظر انداز نہیں کر سکتے. پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کالا باغ ہوتا تو بھی پنجاب ڈوب جاتا. صرف ڈیم بنانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. وفاقی وزراء کہتے ہیں نئے ڈیمز کی تعمیر میں سب سے بڑی رکاوٹ سیاسی اختلافات ہیں. آمروں کے پاس طاقت ہوتی ہے, وہ اتفاق رائے پیدا کر لیتے ہیں. تیزی سے پگھلتے گلیشیئرز اور موسمیاتی تبدیلی نے ملک میں ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہے. بھارت نے ٹیرف صفر کرنے کی پیشکش کی لیکن اب بہت دیر ہو چکی. امریکی صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان. کہا امریکہ بھارت سے کم لیکن بھارت امریکہ سے بہت زیادہ بزنس کرتا ہے. بھارت نے امریکی مصنوعات پر سب سے زیادہ ٹیرف عائد کر رکھا تھا جس سے نقصان ہوا. بھارت کے ساتھ کئی دہائیوں سے یک طرفہ تعلق امریکہ کے لیے نقصان دہ رہا. بھارت تیل اور دفاعی مصنوعات زیادہ تر روس سے خریدتا ہے, امریکہ سے نہیں.
جہلم کے علاقے گولپور کے قریب مشکوک کار سواروں کا سی سی ڈی ٹیم پر حملہ. سی سی ڈی ٹیم کے رکنے کے اشارے پر کار سواروں نے فائرنگ کر دی. فائرنگ سے کانسٹیبل کو گولی لگی جو بلٹ پروف جیکٹ کے باعث محفوظ رہا. جوابی فائرنگ میں زخمی 2 ملزمان سعید احمد اور رحیم خان اسپتال میں دم توڑ گئے. ملزمان کا تعلق پشاور سے تھا. سی سی ڈی اغوا برائے تاوان سیل نے لاہور کے مختلف علاقوں سے 6 بچوں کو بازیاب کر کے والدین کے حوالے کر دیا. گمشدہ اور گھر سے بھاگے ہوئے بچوں سے بلا معاوضہ جبری مشقت کرائی جاتی تھی. بچوں کے اغوا کے مقدمات بہاون نگر، اوکاڑا، فیصل آباد میں درج تھے. ٹاؤن چیئرمین فرحان غنی اور دیگر کے خلاف تشدد اور دھمکانے کا کیس. انسداد دہشت گردی عدالت نے فرحان غنی کو عمرہ ادائیگی کے لیے جانے کی اجازت دے دی. سماعت 22 ستمبر تک ملتوی. تفتیشی افسر محمد وسیم ملزم فرحان غنی اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے. وکیل نے کہا عدالت کے حکم پر ملزمان آ گئے ہیں، گزارش ہے رپورٹس منظور کی جائیں. عدالت نے کہا اے ٹی اے کی دفعہ حذف کرنے کی درخواست دی ہے تو لگائی کیوں تھی؟ رپورٹس پر قانون کے مطابق حکم نامہ جاری کریں گے. افغانستان میں زلزلے سے کئی گاؤں مکمل تباہ. لینڈ سلائیڈنگ اور سڑکوں کی بندش کے باعث لوگوں کو ریسکیو کرنے میں مشکلات. جاں بحق افراد کی تعداد 800 سے زیادہ ہو گئی. 2500 زخمی. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا افغان عوام سے اظہار یکجہتی. برطانوی وزیر خارجہ کا 1 ملین پاؤنڈ کی امداد افغانستان بھیجنے کا اعلان. More than 132,000 children under the age of 5 are at risk of dying from hunger by June of next year. Madam Deputy Speaker, this is not a natural disaster, it's a man-made famine. ہر گزرتا دن غازہ میں مزید تباہی لا رہا ہے. غازہ میں انسانوں کا پیدا کردہ قحط ختم کرنا ہوگا. پارلیمنٹ سے خطاب میں برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا کہنا تھا اسرائیل غازہ میں امداد کی فراہمی سے مسلسل انکار کر رہا ہے. غازہ میں لوگوں کو مرنے سے بچانے کے لیے فوری اور بڑے اقدامات کرنا ہوں گے. غازہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید 59 فلسطینی شہید ہو گئے. بیلجیم کا بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا فیصلہ. اعلان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کیا جائے گا. وزیر خارجہ میکسم پریوٹ کہتے ہیں اسرائیل پر پروازوں اور ٹرانزٹ پر پابندی سمیت 12 سخت پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. ملک بھر میں عید میلاد النبی منانے کی تیاریاں. گھروں اور گلیوں اور مسجدوں کو رنگ برنگے برقی کمکموں سے سجا دیا گیا. گھروں اور مسجدوں میں محافل میلاد اور نعت خوانی کا اہتمام. گورنر ہاؤس میں میلاد النبی کی روح پرور محافل کا 7واں روز. رہنما ایم کیو ایم ڈاکٹر فاروق ستار سمیت اہم شخصیات کی شرکت. گورنر ہاؤس میں تقریبات 12 ربیع الاول تک جاری رہیں گی. یو ایس اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں عالمی نمبر 1 یانک سنر کی شاندار کارکردگی. سنر نے کوارٹر فائنلز میں جگہ بنا لی. اطالوی کھلاڑی نے قزاقستان کے کھلاڑی کو 1 گھنٹے 21 منٹ میں بآسانی زیر کر دیا. ویمن سنگل میں جاپان کی ناؤمی اوساکا نے امریکی کھلاڑی کوکو گاف کو ہرا کر ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا. کوکو گاف نے کوارٹر فائنلز میں جگہ بنا لی. اور دفاع وطن ہی بقائے وطن کی ضمانت ہے. یوم دفاع پر دشمن کے خوابوں کو چکنا چور کرنے کا ہے. آئی ایس پی آر نے یوم دفاع شہداء کا نیا پرومو جاری کر دیا. نیا پرومو مارکہ حق کی عظیم فتح اور وطن کے دفاع کی انمول داستان اجاگر کرتا ہے. افواج پاکستان کی جرأت و شجاعت کو خراج تحسین.